کیا آپ اپنی خوشی اور سکون کی تلاش میں ہو؟ اور کیا تم اللہ کی رحمت کے منتظر ہو کہ اللہ کب تمہارے لیے اپنی خاص رحمت سے وہ بند دروازے کھولے گا جس کی آپ کب سے امید لگائے بیٹھے ہو؟ تو یاد رکھیں، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، ہم نے ان لوگوں کے لیے کھلی نشانیاں نازل کی ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہو راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور دیکھو اگر آج اللہ دینے میں دیر کر رہا ہے تو پریشان نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں، اور بے شک اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ بے شک تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ دیکھو تم اگر آج غور کرو تو تم کو اندازہ ہوگا کہ اس دنیا کی زہر سے انسان کس طرح دھوکہ کھا رہا ہے۔ یاد کرو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، جب وہ دریا سے بہت دور کسی خشک مٹی والی جگہ پہ اپنا جہاز تیار کر رہے تھے تو اس وقت ان کے ارد گرد کے لوگوں کو مذاق لگنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ جو جہاز بنا رہے ہیں کہ یہ جہاز اس مٹی پہ چل بھی سکے گا، لیکن اس وقت تو کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ واقعی میں ہی اس جگہ پر جہاز چلے گا۔ تو جان لو اگر تم ظاہری حالات کو دیکھ کر مایوس ہو کر بیٹھ گئے تو بیٹھنے کی بجائے اگر تم حقیقت کو سمجھ کے اپنا کام کرتے رہو نا، اور کیا پتا اور تمہاری چاہی ہوئی چیز اب بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو، اور اللہ ہمیشہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے ہی کیوں آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں تم اللہ کے اور قریب ہو جاؤ۔ جانتے ہو تمہاری آزمائش ختم ہونے کی بڑی نشانی کیا ہے؟ جب تمہارے غم تمہیں غفلت میں ڈالنے کی بجائے تمہیں بیدار کر دے۔ یقین رکھو اللہ پر، اللہ آپ کا صبر، آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ ایسا کچھ نہیں جو وہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ جب تمہیں تمام راستے بند نظر آئیں، سب ناممکن لگنے لگے، یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کی دعا میں اٹھنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ وہ دعا مانگ کر یہ نہیں سوچا کرتے کہ قبول ہوگی یا نہیں، بلکہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے اللہ سے مانگا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایسا نہیں اور ایسا کچھ نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ اگر وہ ایک راستہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 راستے کھول دیتا ہے۔ اگر پہلا سجدہ اللہ کی چاہت کا کرو گے نا تو دوسرے سجدے میں اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا
उस दिन तुम अपनी इन उदास आंखों से अपने नसीब का बदलना देखोगे और खुश हो जाओ। तुम्हारा बस ये यकीन होना चाहिए कि वो जो भी करता है तुम्हारे बेहतर के लिए ही करता है। बस अल्लाह पर यकीन के साथ मांगते रहो, ना उम्मीद ना हो वही तुम्हें देगा, क्योंकि सिर्फ वही तो तुम्हें दे सकता है। वही बेहतर वक्त पर बेहतरीन से नवाजता है। अल्लाह पर यकीन रख के चलते रहो और जल्द तुम्हें हर तकलीफ से आज़ाद कर देगा।